دو آنکھیں ان کی تھیں، دو آنکھیں ہماری ہیں، دو ہاتھ ان کے تھے، دو ہاتھ ہمارے ہیں، دو پیر، دو ہاتھ، تو یہ ساری چیزیں ایک جیسی، یہ ایک جیسا پن خبردار کسی کو الجھن میں نہ ڈال دے. یہی الجھن ہونے لگتی ہے کہ ایک جیسا پن. ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، ایک بحث چھڑ گئی، ہوائی سفر تھا اور فضائی سفر تھا، رستے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اور اکثر اسی لباس میں پھر رہا ہوں پوری دنیا میں اسی لیے تاکہ کوئی ہم سے بات کرے کہ بھائی شیعوں کا یہ نظریہ ہے. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ کوئی ایسا سفر نہیں گزرا جس سفر میں کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو، کوئی بات نہ ہوئی ہو اور تبلیغ نہ ہوئی ہو. کم سے کم اس لباس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں شیعہ بھی بستے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں اس پہ زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن صرف ایک مثال دوں گا. کہنے لگے وہ ہم جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، وہ اور ہم ایک ہی جیسے تھے، وہ اللہ نے انہیں بھی انسان بنایا، ہمیں بھی انسان بنایا. میں نے کہا انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے جہاز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مسافر بیٹھے ہیں، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے علی اور محمد مصطفیٰ کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، تو اتنا بڑا مجمع ہے اس وقت الحمدللہ یہاں پر اور جگہوں پر ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی خلقت اور خالقیت کا کرشمہ ہے کہ ہر مصنوع نئی بناتا ہے، ہر اس کی خلقت جو ہے وہ نئے انداز کی آتی ہے. کوئی کسی جیسا نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے. آپ اہم ترین کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد انگوٹھا بھی لگاتے ہیں. بھئی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دستخط کر دی، انگوٹھا کیوں لگایا آپ نے؟ کیوں لگایا آپ نے؟ کہا نہیں ہم سے لگوایا جاتا ہے. جتنے کاغذات، خاص طور پہ اہم کاغذات پہ انگوٹھا ضرور لگوایا جاتا ہے. کیوں انگوٹھا لگوایا جا رہا ہے؟ کہنے لگے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں اربوں خربوں انسان پائے جاتے ہیں تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ دنیا میں آپ ڈھونڈ جائیے، دنیا میں کسی کا انگوٹھا کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے. اتنا سا انگوٹھا ایک جیسا نہیں بنایا تو دماغ اور ذکر اور فکر ایک جیسی کیسے ہوگی؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اللہم صل علی محمد. ویسے بھی استاد شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو اہل بیت کی اور خود خاص طور پر نبی مکرم کے حوالے سے یہ والی گفتگو کرتے ہیں جو حوالہ میں نے بھی دیا کہ ایک جیسے ہیں اور فلاں ہیں، اور معاذ اللہ بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، مزارات گرا دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں. تو یہ افراد جو ہیں ان کے لیے شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت کے اور انبیاء اور ائمہ اور معصومین کے مخالف نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کے مخالف ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے کرشموں کے مخالف ہیں. اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں. اللہ کی خلقت کا کرشمہ، اللہ کی صنعت کا کرشمہ، اس کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کہا کیسے انہیں سمجھائیں کہ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں تو وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب میں ذرا دو چار مثالیں ایسی دینے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے شاید مزاج پہ اچھی بھی لگیں اور شاید کسی کو بری بھی لگیں، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہن کے مطابق بات کی جاتی ہے نا، اور ویسے بھی انبیاء کرام نے حکم یہی دیا ہے، ان کی روش بھی یہ رہی ہے، ائمہ اہل بیت کا طریقہ کار بھی یہ رہا ہے کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو. اگر عقل کے مطابق بات نہیں کریں گے بات ضائع ہو جائے گی، مفید نہیں رہے گی، مؤثر نہیں رہے گی. تو عقل کے مطابق بات کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم کرتے کیا ہو کون، کیا مصروفیات ہیں، کہاں رہتے ہو. تھوڑا سا تعارف ضروری ہوتا ہے اور تھوڑا سا بلوانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے یہ بولنے لگتا ہے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا، جی کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی زبان ہے، کیا اس کا لہجہ ہے، کیا اس کا ماحول ہے. تو یہ طریقہ رہا ہے. اس کے اوپر 85 مثالیں ہیں ائمہ اہل بیت کی کہ زبان کے ذریعے سے معلوم کرنا کہ یہ آخر ہے کون اور اس سے پھر بات کیسے کی جائے. تو ہم نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ ان سے کس انداز سے بات کی جائے، تو سمجھ میں آیا کہ ہاں ان سے بہت ہی سادہ سیدھی سی بات بھی ہو سکتی ہے. جی سامنے کی باتیں بھی ان سے ہو سکتی ہیں، زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ منطق کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا صاحب ہم زیادہ الجھنا ہی نہیں چاہتے آپ سے، ہم تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں
کہ جب نبی مکرم آپ جیسے تھے، علی آپ جیسے تھے، یہ خاندان اور انبیاء کرام آپ جیسے تھے، تو بس ہماری گزارش یہ ہے کہ شمر بھی آپ جیسا تھا، نمرود بھی آپ جیسا تھا، فرعون بھی آپ جیسا تھا، ہو جائے، یزید بھی آپ جیسا تھا۔ تو الجھ کے کہنے لگے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم جیسا کیسے تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں تھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، بات کردار کی ہو رہی ہے، اس کا کردار بہت برا تھا، ہمارا کردار اس جیسا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ کا کردار محمد کی طرح ہے، آپ کا کردار علی کی طرح ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔